السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں میں آج آپ کے لیے بیان لے کے حاضر ہوں مولانا قاری نیک ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے بلول دانہ اور 500 دینار میں جنت۔ بہت ہی خوبصورت بیان۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف، آئیں مل کے بیان سماعت فرمائیں۔ نفلوں سے افضل ہے جن میں کوئی سنت رہ گئی ہو۔ حالانکہ بات تو کچھ نہیں، مطلب اپنا حل ہوگا، پیٹ کے اندر سے غلاظت جائے گی، ہوا خارج ہوگی، پیشاب نکلے گا، طبیعت میں سکون آئے گا، چین آئے گی، صحت ہوگی، تندرستی ہوگی۔ کام میرا تیرا اپنا بن رہا ہے، اور پیر رکھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ارادہ کرنے میں 500 نفلوں سے زیادہ ثواب بڑھ گیا۔ صحابہ کرام نے جب سنا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں طرف منہ کر کے نہ تھوکو، یہ نیکی لکھنے والا فرشتہ اس طرف ہوتا ہے۔ سجی طرف منہ کر کے نہ تھوکو، اس طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، اور وہ بدی لکھنے والے فرشتے کا سردار ہے، لہذا اس کا احترام کرو۔ اور فرمایا سامنے بھی نہ تھوکو، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ہر وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیں بس گئی ہوں، وہ تھوکنے میں بھی خلاف سنت کام نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے پاس ہندوانا لایا گیا، تربوز، علماء بیٹھے تھے۔ اللہ والے نے علماء سے پوچھا، بھائی میں تو اتنا بڑا عالم نہیں، آپ لوگ بتائیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہندوانا کھانے میں، نوش فرمانے میں، توڑ کے کھانا ہے سنت یا چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ یوں ہی توڑ لیا جائے کسی چیز میں مار کے یا ہاتھ سے، یا چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ علماء کرام نے جواب دیا کہ جس بارے میں تحقیق نہیں، پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تربوز ہندوانا کھانے میں کیا طریقہ تھا۔ اللہ والے نے فرمایا اٹھا کے لے جاؤ، اگر کاٹ کے کھانا سنت ہو اور میں توڑ کے کھاؤں، اور اگر توڑ کے کھانا سنت ہو میں کاٹ کے کھاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہندوانا کھا کر میں خدا کے یہاں نہیں جانا چاہتا۔ اب یہ تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، ہمارے یہاں کوئی طریقہ ہی نہیں ان چیزوں کا۔ ہاتھ دھو کر کے کھانا کھانا، سجے ہاتھ سے کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کرنا، ہر لقمے کے ساتھ تقریباً الحمدللہ کہنا، بعد میں پوری دعا پڑھنا، یہ ساری چیزیں سنت ہیں۔ اور اگر ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، ثواب بھی ملے گا، آقا کے قریب بھی ہو جاؤ گے۔ اتنا آدمی قریب ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا بہت بڑا بزرگ، 70 سال تک عبادت کی۔ ایک دن وضو کرتے کرتے 3 دفعہ منہ دھونا، 3 دفعہ ہاتھ دھونے، 3 دفعہ باں دھونی، ایک باں 3 دفعہ، یہ سنت ہے۔ جان نے کیا، ایک بازو ایک باں 2 دفعہ دھوئی۔ نماز پڑھ کر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اللہ والا، ماننے والا، محبت کرنے والا سو گیا۔ خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا او اللہ والے، آج تیری نماز ناقص ہوئی، آج کی تیری نماز ناقص ہوئی۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا تو نے وضو کرنے میں سنت کو ترک کر دیا۔ ہمارے خیال میں تو نہ نماز میں کوئی سنت ہے، نہ وضو میں کوئی سنت ہے، نہ عبادت کے طریقے میں کوئی سنت ہے، نہ چلنے پھرنے میں کچھ بھی نہیں، جو ہم کر دیں وہی سنت ہے ہمارے یہاں تو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ پاک نے حکم بھی اسی طرح دیا تھا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول،
میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، میرے نبی کی غلامی کرتے چلے جاؤ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، وہ کامیاب ہو گیا، میں خدا کی اطاعت ہو گئی۔ مدینہ پاک میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے ایک لشکر تیار فرمایا، ایک فوج تیار فرمائی، ایک قافلہ تیار فرمایا اور اس کو جنگ کے لیے روانہ کر دیا، جہاد کے لیے روانہ کر دیا۔ خدا کی قسم وہ کتنا مقدروں والا لشکر ہوگا جس کو روانہ کرنے والے خود کالی کملی والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینہ پاک سے 2-3 میل باہر تک حضور تشریف ساتھ ساتھ لے گئے، نصیحتیں فرمائی، طریقہ کار فرمایا، سارا سمجھایا۔ اب کرنا توجہ، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس لشکر کا پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دینا۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، جعفر طیار۔ فرمایا پہلے جھنڈا جعفر طیار کو دینا اور پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کو دینا اور پھر جھنڈا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا۔ یاد کر لو یہ بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے لیے جاؤ، 3 میل مدینہ پاک سے باہر نصیحتیں کرتے کرتے ساتھ ساتھ تشریف لائے۔ فرمایا پہلے جھنڈا دینا جعفر طیار کو، پھر جھنڈا دینا عبداللہ بن روا کو، پھر جھنڈا دینا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو۔ اب اندازہ یہ بھی لگاؤ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا منشا، مطلب، غرض صحابہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ حضور کے مطلب کو کون جان سکتا تھا؟ وہ شاگرد ہیں براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ پہلے جھنڈا جعفر طیار کو ملے گا، وہ شہید ہو جائے گا، پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کو ملے گا، وہ بھی شہید ہوگا اس جنگ میں، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کو ملے گا اور وہ بچ جائے گا۔ یعنی آپ کے کلام میں سے جو تبدیلی آئی کہ پہلا فلاں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، صحابہ نے صاف صاف مطلب سمجھ لیا کہ یہ دونوں صحابی اس جنگ میں شہید ہوں گے۔ کیوں؟ یہ نقطہ بھی سمجھ لو، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں پہ اتنا پکا یقین ہے کہ زندگی میں تو جھنڈا انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں۔ حضور کا دیوانہ زندہ ہو اور اسلام کا جھنڈا گر جائے، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو فرمایا پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا۔ اب عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ میرا نام بیچ میں ہے اور یہ میرے لیے آخری جنگ ہے، میں واپس نہیں آؤں گا۔ آپ کے فرمان سے سمجھ گئے حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ قافلہ جس دن روانہ کیا، جس دن یہ لشکر بھیجا، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، یہ بھی یاد رکھنا بات، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا جب یہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا لڑائی کے لیے، کفر کے مقابلے کے لیے۔ اب حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے تو رخصت ہو گئے، پھر دل میں ایک بات آئی کہ میرا یہ آخری جنگ ہے، آخری جہاد ہے، آخری لڑائی ہے، میں واپس تو آؤں گا نہیں، جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، کیوں نہ میں اپنا آخری جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، دیدار بھی کروں، جمعہ بھی پڑھوں، اور پھر میں اپنی سواری کو دوڑا کر قافلے کو آ کے مل جاؤں گا۔
اب آپ لوگ ایمانداری سے بتائیں اور سوچیں، اس میں صحابی کی بزدلی نہیں، گھبرانا نہیں، بھاگنا نہیں، لالچ نہیں، طمع نہیں، کوئی غرض نہیں، دنیا مقصد نہیں، کوئی اور دھندا نہیں، عشق کی بات ہے نا کہ میں اپنے آقا کا اور دیدار کروں، اور ایک جمعہ آخری جمعہ ہے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنا آخری جمعہ پڑھ کے جاؤں۔ اگر کسی طریقے سے ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ میری موت ہفتے کو آنی ہے تو پتہ ہے جمعہ کوشش کریں گے جمعہ مکے میں جا کے پڑھنے کی، کہ آخری ہفتے کو تو انشاءاللہ روانہ ہو ہی جانا ہے، پھر جمعہ بھی کعبے میں ہونا چاہیے، ہر آدمی کوشش کرے گا۔ اور یہ تو صحابی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دل میں عشق کی چنگاری اٹھی، عشق کے سوز و گداز اٹھے، عشق نے مجبور کیا، محبت نے مجبور کر دیا، واپس مدینے میں آ گیا، اس لیے میں اپنا آخری جمعہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، ایک مرتبہ اپنے آقا کا محبوب کا اور دیدار کرتا جاؤں۔ مدینے میں آ گیا، گھر نہیں گیا، بیوی بچوں کے پاس نہیں گیا، کچھ اور کہنے، کچھ سمجھانے، کچھ نصیحت کرنے، یقین، بلکہ یقین جب ہو گیا کہ بھی میں واپس نہیں آؤں گا، گھر جانا چاہیے تھا کہ بھی خیال کرنا، صبر کرنا، میری واپسی نہیں ہے۔ بیوی کو بتاتے بچوں کا یوں کرنا، لڑکی کا یوں کرنا، لڑکے کا یوں کرنا، کاروبار اور باغ کو یوں کرنا، بالکل گھر نہیں گئے صحابی، مسجد نبوی میں آیا ہے۔ اور نماز جمعہ کے بعد محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبداللہ بن روا پہ نظر پڑ گئی، نگاہ پڑ گئی۔ خود صحابی کہتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنے ناراض ہوئے، اتنے خفا ہوئے، اتنے غصے میں آئے، ساری زندگی میں صحابی کہتا ہے میں نے حضور کو اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ چہرہ انور سرخ ہو گیا اور غصے میں آ کر، جلال میں آ کر فرمایا عبداللہ میں نے تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل چکا تھا، اللہ کی راہ میں تو نکل چکا تھا، تو لشکر کے ساتھ چلا گیا تھا، میں نے جھنڈے کے بارے میں بھی فرما دیا تھا، تو یہاں کیسے؟ کہتا ہے آقا اور غرض کوئی نہیں اور تمنا کوئی نہیں، بیوی بچوں میں نہ گیا ہوں، نہ میں نے جانا ہے، نہ کسی یار دوست سے ملنا ہے، نہ اور کوئی کام کرنا ہے، آخری جمعہ میں آپ کے کلام سے سمجھ گیا تھا میرا آخری جنگ ہے، آخری جہاد ہے، میں آپ کے ارشاد سے سمجھ گیا، میں نے سوچا آخری جمعہ حضور کے ساتھ پڑھ کے جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار کر لوں۔ میری سواری بڑی تیز ہے، میں اپنے ساتھیوں سے شام سے پہلے جا ملوں گا، شام سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تو تھے ہی، فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہ جی میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے، توجہ کرنا، فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے، اتنا فرما کر خاموش ہو گئے، 5 سانس لیے، اس کے بعد فرمایا تو اپنے ساتھیوں سے 500 سال بعد میں جنت میں جا سکے گا۔ اندازہ لگاؤ، عشق میں آ کر کے واپس آ گیا، 3 میل مدینے میں ہو کیا گیا، جمعے کے لیے آ گیا، دیدار کے لیے آ گیا، مگر فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور کے 5 سانسوں سے مراد وہی 500 سال ہے۔ اور لوگوں اندازہ لگاؤ، نبی کے حکم کے خلاف
دل میں ارادہ نہیں، پروگرام نہیں، دنیا کا کوئی لالچ نہیں، دنیا کا کوئی طمع نہیں، کوئی ہرس نہیں. وہ تو 500 سال بعد میں جنت میں جائے گا جنہیں ساری عمر جھوٹ بولتے گزر گئی، جنہوں نے ساری عمر حرام کھانے میں بسر کر دی، جو ساری عمر کفر کرتے جاتے ہیں، شرک کرتے جاتے ہیں، نبی کے دین کو مٹائے چلے جاتے ہیں. اور لوگوں ان کے بارے میں تم بتاؤ وہ جنت میں کب جائیں گے؟ یعنی اللہ پاک جل شانہ کے نزدیک حضور ہے بے دینی کا دورہ ہے. لیکن ہم یہ سوچ کر کہ بھی بڑے گناہ ہو رہے ہیں، چلو جمعے کی پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، آج سے 4 رکعت پڑھا کریں گے تاکہ اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، تاکہ اور ہماری عبادت میں اضافہ ہو جائے، نیکیاں بڑھ جائیں، گناہ مٹ جائیں، اللہ پاک راضی ہو جائیں. نیت تو اچھی ہے لیکن 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھنے سے یہ 2 بھی نہ ہوں گی. اس لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف اور آپ کی سنت کے خلاف اور آپ کے طریقہ کار کے خلاف ہوگا. ہر چیز کو لے لیں آپ. مثال کے طور پر سنت ہے اور شریعت میں ثابت ہے کہ صبح صادق سے روزہ رکھو اور شام کو افطار کے وقت، غروب کے وقت یہ روزہ افطار کر دو. کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں تو ڈبل ثواب لینا چاہتا ہوں، میں تو آج روزہ رکھ کر کل شام کو کھول لوں گا، میں نے تو روزہ افطار کرنا ہی نہیں تاکہ میرے ثواب میں اضافہ ہو، تاکہ میری نیکیوں میں بڑھاوا آ جائے، میری نیکیاں بڑھ جائے. علماء کرام نے لکھا ہے اس کا پہلا روزہ بھی منظور نہیں، اس لیے کہ ہم ان باروں میں مختار نہیں. جو طریقہ، جو اصول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے، فرما دیا، اس کے ایک سوت ادھر ادھر کرے گا تو مارا جائے گا. آج ہم بے شمار گناہ کر رہے ہیں عشق کے نام پر. انہوں نے کہا ڈھولک کیوں بجا رہا ہے؟ کہ حضور کی محبت میں. انہوں نے کہا تبلہ کیوں کھڑکا رہا ہے؟ سرنگی کیوں بجا رہا ہے؟ کہ واہ واہ تجھے تبلہ نظر آتا ہے، میں تو قوالی شریف کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوں. لوگ عبادت سمجھتے ہیں. کون کہتا ہے یہ اگر عبادت ہوتی تو کیا تمہیں تبلہ میسر آ سکتا ہے، تمہیں سرنگی مل سکتی ہے؟ صحابہ کرام کو نہیں مل سکتی تھی، جو ایک ایک بال کے برابر بھی حضور کے طریقے کے خلاف کرنے کو تیار نہ تھے. جس صحابی کو یہ پتا چل گیا کہ یہاں حضور اب ایک میں بات کروں آپ سے، لکھے پڑھے لوگ بھی آتے ہیں، سمجھدار بھی، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں. لیکن کسی صحابی نے اگر دیکھ لیا کہ جنگل کے اس پہاڑ کے اس جگہ پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا تھا، صحابی کا جب بھی وہاں سے گزر ہوا پیشاب آیا یا نہ آیا وہاں اتنی دیر ضرور بیٹھ گیا. یہ بھی ضروری نہیں کہ وہاں پیشاب کیا، پیشاب آیا یا نہ آیا، اور پھر بھی اتنی دیر وہاں صحابی بیٹھ کے گیا جہاں اس کی آنکھوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کے لیے بیٹھا ہوا دیکھا تھا. مطلب میرا یہ ہے کہ ان حضرات کے دل میں اتنی محبت تھی، اتنا جذبہ تھا، اتنا گہرا تعلق تھا کہ یہ ایسی چیزوں کو بھی یہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں. پرانے زمانے کا علاج ہے، گندا خون نکل جاتا تھا. آج کل تو الحمدللہ ٹکا گولی ہے، ایک مرض ختم ہو جاتا تو انشاءاللہ 10-20 مرض اور کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ. سینگیاں لگوایا کرتے تھے اس زمانے میں. پچھلے زمانے تک بھی سینگ اور جلما جوک چلتی رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں اور ایک برتن میں وہ خون جمع فرمایا.
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، اسما بنت ابو بکر کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، ابو بکر کا پیارا پیارا نواسا، اسما بنت ابو بکر کا لخت جگر، سیدہ عائشہ صدیقہ کا منہ مولا بیٹا حضور کی خدمت میں موجود تھا۔ آپ نے فرمایا او عبداللہ یہ خون لے جا اور کسی ایسی جگہ پھینک کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، برتن کو لے کے چلے گئے، پیچھے گئے مکان کے، کچھ دیر کے بعد جلدی سی لوٹ آئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ خون ڈال آیا؟ کہتا ہے جی حضور ڈال آیا ہوں۔ فرمایا تجھے سمجھایا تو تھا، ایسی جگہ بھی ڈال کے آیا، نبی کا خون ہے، اور نبی کا نہیں امام الانبیاء کا خون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کے رسول کا خون ہے، کہیں یوں ہی تو نہیں پھینک آیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بار بار پوچھا گیا، عرض کیا میرے آقا میں نے ایسی جگہ ڈال دیا، ایسی جگہ پھینک دیا، ایسی جگہ اسے پہنچا دیا میرے نبی تیرے خون کو جہاں کسی کا پیر تو کیا نگاہ بھی نہ پڑے گی، نظر بھی نہیں پڑے گی، میں نے ایسی جگہ اس خون کو ڈال دیا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جان جان کے پوچھ رہے ہیں، حضور کو پہلے سے شک ہے اپنے دیوانوں کے بارے میں کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، اپنے پروانوں کو حضور جانتے تھے۔ فرمایا عبداللہ کدھر کیا بتاتا کیوں نہیں؟ عرض کیا میرے آقا میں نے بڑا سوچا، امام الانبیاء کا لہو کالی کملی والے کا خون ہو میں زمین پہ کیسے پھینک دوں، میں نے تو پی لیا۔ میں نے تو پی لیا، میرے پاس وہ جگر نہ تھا، میرے پاس وہ دل نہ تھا جس دل سے میں آپ کا لہو زمین پہ پھینک دیتا، میں نے تو چپکے سے مکان کے پیچھے کھڑا ہو کر پی لیا۔ فرمایا عبداللہ جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی۔ جن لوگوں نے نبی کے خون کی حفاظت کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بھی حفاظت کی، اور اس کو اس رنگ میں رکھا جس رنگ میں جس طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا، کوئی اس میں خیانت نہیں کی، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی۔ اگر آج دین ہمارے بس کا ہوتا تو ہم 100 میں سے ایک حصہ بھی نہ چھوڑتے، سارا ہی بدل دیا ہوتا، کچھ بادشاہ بدلتے، کچھ پیر فقیر بدلتے، کچھ مولوی بدلتے، اللہ چاہے سارا حلیہ ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ پاک سے محبت کی جائے، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، فاتبعونی، انہیں کہو یہ تیری تابعداری کریں، تیری غلامی کریں، تیری ایک ایک سنت کو زندہ کریں، یحببکم اللہ، میں خدا خود ہی سب سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ جس کو بھی میں اپنے نبی کی اداؤں پہ دیکھوں گا یحببکم اللہ،
मैं खुदा फिर उनसे प्यार करूंगा, मैं खुदा उनसे मोहब्बत करूंगा, मैं उनको अपना वली बना लूंगा। इलाही अगर वो गुनाहगार हुआ, स्याकार हुआ, फासिक व फाजिर हुआ, फिर कैसे यार बना लेगा, कैसे दोस्त बना लेगा, कैसे वली बना लेगा। फरमाया यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं उसके गुनाहों को माफ करके उसको साफ पाक बना दूंगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम। इसलिए कि मेरी जात बड़ी करीम है, मैं बख्शनहार हूं, और कोई मांगने वाला तो आए, मैं तो झोलियां भरने वाला हूं। एक एक सुन्नत की बरकत अल्लाह वालों से पूछो कि उन्होंने उनमें कितनी लज्जत पाई, कितनी हलावत पाई, कितना मिठास पाया, किस कदर अल्लाह पाक ने दुनिया ही में ईमान के मजे चखाए। दुनिया में इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नहर की पटड़ी पटड़ी जा रहे हैं। एक नौजवान नहर में गुस्ल कर रहा है, नहा रहा है। अब बताओ कैसे पता चलता है? इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान से फरमाया इत्तकिल्लाह, डर अल्लाह से, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर जा। वो इमाम साहब को बेचारा पहचानता ना था, कहने लगा क्यों जी, की गल है, क्या बात है? फरमाया तू मेरे से हुज्जत ना कर, ये जो तेरे जिस्म से लग लग कर पानी बह रहा है, इस पानी में से जिना के गुनाह की बदबू आ रही है। तू बदकारी करके आया, बदमाशी करके आया, और इस नहर में गुस्ल कर रहा है। इस नहर के पानी में से जिना के गुनाह की बदबू आ रही है। दुनिया ही में अल्लाह पाक लज्जतें बता देता है। एक आदमी गुस्ल खाने में नहा रहा है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बाहर बैठकर वुजू फरमा रहे हैं, गुस्ल खाने का पानी भी करीब से गुजर रहा है। जब बाहर निकला फरमाया इत्तकिल्लाह, डर जा। उसने कहा क्या बात है? फरमाया तू अपनी मां को गालियां देकर आया है। उन्होंने कहा जी आपको कैसे पता, आप हमारे घर के पास तो रहते नहीं। फरमाया ये जो पानी बह रहा है ना, ये जो पानी जा रहा है, इस पानी में से बदबू आ रही है मां बाप की बेअदबी के गुनाह करने की। अब चूंकि हमारे दिमाग तो लड़ाका है ना, आजकल लड़ाका बने हुए। कई लोग सोच रहे होंगे अच्छा इमाम अबू हनीफा को इल्म गैब था, नबी को इल्म गैब मानते नहीं, इमाम अबू हनीफा को इल्म गैब मान लिया। क्योंकि बात की तय तक तो जाना नहीं, हमने तो हर चीज को हथियार बनाना है। फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह पाक फरमाते हैं मर्द औरत जब मेरी रजा के लिए नेकियां करते हैं और मेरे यहां कबूल होती हैं, मैं फिर दुनिया ही में उनको ईमान के मजे चखाता रहता हूं, उनको लज्जत और हलावत दुनिया ही में आती रहती है। अर्ज करने का मकसद ये कि हज़रात सहाबा किराम से बढ़कर कौन मुत्तबे सुन्नत हो सकता है, कौन इरादा कर सकता है। एक एक चीज में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो पीछे रहते थे, एक एक अदा के। मदीना पाक अल्लाह पाक सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीने में एक माई रहती है, अम्मा उस माई की, उस लड़की की मक्के पाक में है। फतह मक्का से पहले का वाकया है। वो मां जो आई, लड़की की मोहब्बत दिल में उठी, बेटी को मिलने को दिल चाहा, सफर करके मदीने आई, दरवाजा खटखटाया, अंदर से पूछा कौन है? कहने लगी बेटी जल्दी दरवाजा खोल, मैं तेरी अम्मा हूं, मक्के से आई हूं मिलने के लिए।
तेरी शक्ल देखने को तरस गई, तू मेरी बेटी है प्यारी। ईमानदारी से बताओ, भागकर दरवाजा खोलना चाहिए था, अम्मा को लिपट जाती, खुशी के आंसू आ जाते, मेरी प्यारी अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा इतना सफर करके आई, दुख उठा करके आई। अल्लाहु गनी, अंदर बैठी बैठी लड़की कहती, अम्मी जान मैं तुम्हें कुफर की हालत में छोड़कर आई थी, उस वक्त तुम काफरा थी, कलमा नहीं पढ़ती थी, ये तो बताओ मेरे नबी का कलमा पढ़कर आई या वही हालत है? मुसलमान बनकर आई हो या भी हालत कुफर पे हो? अम्मी कहने लगी, बेटी इन बातों को छोड़, आखिर मैं तेरी अम्मा हूं, तू मेरी बेटी है, मोहब्बत ने मजबूर किया, मेरी अतड़ियां कुरलाई, मैं तुझे मिलने के लिए चली आई, मैं तेरी शक्ल देखना चाहती हूं। अंदर से आवाज आती है, अम्मी बुरा ना मानना, जब तक मैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी को भेज कर पूछ ना लूं क्या काफिर मां को घर में आने दूं कि नहीं, उस वक्त तक दरवाजा बंद रहेगा। कितनी बड़ी इत्तिबा है, कितनी बड़ी गुलामी है, यानी यह भी कोई पूछने की बात थी। चुनाचे आदमी भेजा, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, आपने इजाजत अता फरमाई, तब दरवाजा खोला। अम्मा ने कई दिन क़याम किया, ठहरी बेटी के घर, मक्के जाने का इरादा करने लगी तो गरीब थी मां, बेटी का जरा हाल अच्छा था, कहने लगी, मैं तेरी अम्मा हूं, गरीब हूं, मेरी कुछ इमदाद कर, मेरे साथ कुछ सलूक कर, कोई खिदमत कर मेरी, मैं तेरी अम्मा हूं, गरीब हूं। अब आप लोग अंदाजा लगा लें, समझदार बैठे हो, जब मां के बारे में एक दफा इजाजत ले ली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अब बार बार तंग करना, पूछना, यह भी कोई बात थी? इजाजत मिल गई, फिर खिलाओ भी, पिलाओ भी, कपड़े भी पहनाओ, खिदमत भी करो। फिर कहने लगी, मैं यह बात भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछवाती हूं, मालूम कराती हूं कि क्या काफिर अम्मा हो, मक्के से आई हो, मिलने आई हो, अभी कलमा नहीं पढ़ती, उसकी कुछ इमदाद करूं तो आपकी इजाजत है, कर सकती हूं? ये तो औरतों का हाल है, औरतों का। आजकल तो कुरान से, हदीस से, नमाज से, सारे कामों से औरतों की छुट्टी है। क्यों? जन्नत इन पे वाजिब हो गई है, जन्नत इनके बाप दादा की है, परवाह नहीं करती, न नमाज की परवाह, न कुरान की तिलावत की परवाह, न मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ताबेदारी की परवाह, न दोज़ख के अंगारों से डरना। इसीलिए फरमाया कुरान करीम ने, कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया बहुत थोड़े दिनों का सौदा है, वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। आखिरत बाकी रहने वाली है। इस जमात के क्या क्या आपको मैं नमूने बताऊं, क़यामत कायम हो सकती है, सहाबा किराम के वाक़यात खत्म नहीं हो सकते। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन, हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी, हमारी सारे जहान के मुसलमानों की अम्मा, सारी उम्मत की अम्मा सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और एक और बात बताऊं, जिस माई का मैं जिक्र खैर करने लगा हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 निकाह हुए, आपकी 11 शादियां हुई, सबसे ज्यादा हक महर इस उम्मे हबीबा का मुकर्रर हुआ, 1000 दीनार। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, हम सब की अम्मा है। मदीने पाक में है अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त मुसलमान नहीं था, बेटी मुसलमान बन गई, हुजूर के घर में पहुंच गई। अबू सुफियान का दिल चाहा कि बेटी से मिल के आऊं मदीने में,
اجازت لے کر، جیسے آج کل ویزے ہیں ہمارے یہاں، اجازت لے کر مدینے پاک میں آیا۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اگر اگلی دعا میں کر دوں گا تو شاید تمہیں بری لگے کہ جو مدینے جائے شالا مڑ کے نہ آئے، وہیں مر جائے۔ یہ دعا تو مانگا کرو ہر وقت، اللہ مدینے کا دفن عطا فرمائے۔ وہ تو ایک ہی اللہ والا تھا جو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دعا کرتا ہے، الہی تیری راہ میں اپنے نام پہ شہادت کی موت عطا فرما، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے اللہ آقا کے شہر کا دفن عطا فرما، مدینے کا دفن عطا فرما۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بیٹی سے ملنے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ اللہ۔ ام حبیبہ میں تیرا ابا ہوں، ابو سفیان ہوں، مکے سے آیا ہوں۔ دروازہ کھول دیا۔ یہ بوری اور پشم کی جو ٹاٹ بنتی ہے، اس ٹاٹ کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے۔ اگر سردی ہوتی تھی تو آدھا نیچے بچھا لیا جاتا تھا، آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا۔ کبھی تم نے ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں کیا، سارے جان کا سردار ہے، اور لباس یہ ہے کہ ٹاٹ نیچے بچھی ہوئی ہے، ٹاٹ کا آدھا کپڑا اوپر لیا ہوا ہے۔ اور جب گرمیاں ہوتی تھی اسی کی 4 تہ بنا کر بچھا دی جاتی تھی۔ تو وہ بستر مبارک جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان اس کے اوپر بیٹھنے لگ گیا، بالکل یوں ان قریب تھا کہ بیٹھ جائے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے شور مچا دیا، ہاں 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 ہاں، نہیں 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 نہیں، نہ۔ ابو سفیان رک گیا، انہوں نے کہا کیا ہے؟ نہ بیٹھنا ابا جی۔ کہ بہت اچھا۔ آئی اور وہ ٹاٹ کا بنا ہوا بستر اٹھایا اور طے کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ ابو سفیان کو بڑا غصہ لگا کہ یہ تو بیٹی ہو کر بڑی بے ادب ہو گئی، میں 320 میل سے ملنے آیا ہوں، اس کی شکل دیکھنے آیا ہوں، یہ میری بیٹی ہے، یہ کر کیا رہی ہے؟ لوگ اپنے باپ کا بستر بچھایا کرتے ہیں، اس نے اٹھا کر لپیٹ کے اور علیحدہ رکھ دیا۔ مکے کا آخر سردار تھا، ابو جہل بھی اس کو سردار مانتا تھا، بہت بڑا سردار تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ ہو گئی ہو، ابا کے لیے بستر بچھایا نہیں، اور بچھا ہوا بھی جو تھا وہ بھی اٹھا دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ارشاد فرمائی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ فرمانے لگی ابا میرے ابا ہیں، میں اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں، اپنا کپڑا بچھا سکتی ہوں، اپنا میں سب کچھ اپنا آپ میرے باپ ہے قربان کر سکتی ہوں، بے ادب نہیں، بلکہ میں نے اس گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا، اور وہ یہ بستر نبی پاک کا ہے، ابا کافر مشرک پلیت ہے، میں نبی پاک کے بستر پہ مشرک باپ کو ہرگز نہ بیٹھنے دوں گی۔ بستر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جہاں جبریل آتا ہے، میں مشرک باپ کے نیچے کیوں بچھاؤں؟ میں نے تو ادب سیکھا اسی گھر میں آ کر، اس لیے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ دماغ میں بٹھاؤ، غلامی کرتے کرتے دم نکل جائے پھر تو ہے کامیابی، ورنہ وہ مار پڑے گی جو جھلی نہیں جائے گی۔ یاد رکھو قبر کا اندھیرا سے لے کر تباہی تباہی ہے۔ قرآن کریم میں ہے
جہنم میں لوگ ہزاروں سال کر گزار دیں گے پانی 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 کرتے کرتے. فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. پانی 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 لوگ ہزاروں سال کریں گے، آواز آئے گی ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کو پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی. عرض کرنے کا میرا مقصد کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے جھگڑا نہیں، چاہتا یہ ہوں کہ مجھے بھی توفیق ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی نصیب ہو جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے کرتے موت آ جائے. بلکہ قبر پہ مٹی ڈالنے کا بھی سنت طریقہ ہے، مردے کو قبر میں اتارنے کا بھی سنت طریقہ ہے، مردے کو قبلے کی طرف منہ موڑنے کا بھی سنت طریقہ ہے، کفن پہنانے میں بھی سنت طریقہ ہے، غسل دینے میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سنت کا طریقہ ہے، جنازہ پڑھنے میں بھی، جنازہ اٹھا کر لے جانے میں بھی، پیدائش میں بھی، مرنے میں بھی، جینے میں، ہر موڑ پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دوستو یہ تھے قاری حنیف ملتانی صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے. دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.